اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ اور یہی لوگ وارث ہوں گے جو وارث ہوں گے فردوس کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ حضرات گرامی، یہ دو آیتیں یہ اس کا نتیجہ ہے، یعنی اس سے پہلے جو مومنین کی صفات بیان کی گئی کہ ایک بندے مومن کیسا ہوتا ہے۔ ایک تو صفت ایمانی سے وہ مزین ہوتا ہے، ایمان، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو پہلی صفت تو ایمان کی ہے، اور اس کے بعد پھر 6 صفات کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس ایمان کے ساتھ میں جب یہ 6 صفات ایک مومن کے اندر جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ بندہ مومن اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، اور وہ ایک نیکی کا اور پرہیزگاری کا اور تقوی کا ایک نمونہ ہوتا ہے، اور باقی صفات حسنہ اور عمدہ صفات اس کے اندر آتی چلی جاتی ہیں، اور گویا کہ وہ ایک منبع ہو جاتا ہے تمام نیکیوں کا، اور اس سے خیر پھوٹتے ہیں۔ وہ جہاں رہتا ہے وہ خیر پھیلاتا ہے، شر اس سے دور بھاگتا ہے، وہ نیکیوں کا ضامن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نیکیاں پھیلاتا ہے، اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، وہ ہمیشہ نیکی کی باتیں کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اور انسان کا اور دل کرتا ہے کہ وہ اور ایمان میں اضافہ کرے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھے، اور ان سے وہ سیکھتا ہے کہ کیسے آگے بڑھا جائے۔ یہ صالحین ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو یہ جو 6 صفات ہیں جن کو بیان کیا گیا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر بیان کیا گیا نمبر 2 عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، للزکاۃ فاعلون، اور اس کے بعد بیان کیا گیا کہ لفروجہم حافظون، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر بیان کیا گیا 5ویں نمبر پہ کہ لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اور پھر 6 نمبر پر بیان کیا گیا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو 6 صفات ہیں یہ ایک اعلیٰ صفات ہیں، بہت بلند صفات ہیں۔ اب بیان کیا جا رہا ہے کہ اب یہ حضرات جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، یا جو بندے مومن اپنے اندر یہ 6 صفات پیدا کر لے گا، اپنے اندر اس کو اتار لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اب یہ وارث کا لفظ کیوں کہا گیا؟ وارث کہتے ہیں کسی حق کو پانے کا جو سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے اس کو وارث کہا جاتا ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے جو بہترین حقدار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ان صفات سے متصف ہوتا ہے، یہ 6 صفات اپنے اندر اتارتا ہے اور نیکی کی راہ پر چلتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں بڑی دشواریاں آتی ہوں گی، بڑی پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، وہ ان سب کا سامنا کرتا ہے، اور وہ ایمان اس کا اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے، وہ پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، مصائب اور مشکلات کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اور اپنے ایمان میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا، ہمیشہ اس کے اضافے کی فکر کیے رہتا ہے، تو پھر ایسے کو تو بدلہ ملے گا، تو وہ حقدار ہوگا جنت الفردوس کا۔ جو شخص اس دنیا میں تکلیفیں اٹھائے گا تو پھر آخرت کی راحتیں اور نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ جو اس دنیا میں پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کر رہا ہے حق کے راستے میں، دین کے راستے میں، دین پر عمل کرنے کے راستے میں، جو پریشانیاں برداشت کر رہا ہے، جو لوگوں کے طعنے سن رہا ہے، اور جو لوگوں کی غلط نگاہوں کا سامنا کر رہا ہے، اور جو بیچارہ پریشانیوں کے اوپر صبر کر رہا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے راحتیں ہیں، تو اس کی تمام کلفتیں کافور ہو جائیں گی،
اور وہ راحتوں کے اندر رہے گا، اطمینان میں رہے گا، سکون میں رہے گا، اور اس کو اتنی نعمتیں عطا کر دی جائیں گی کہ وہ اپنی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے، اس کے وارث ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور جب وہ جنت سے الگ کیے گئے تو اب ان کی اولاد اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس کو جنت میں بھیجے گا، تو وہ گویا کہ اپنے اس جگہ کو پانے والے ہو گئے۔ لیکن سب سے صحیح اور سب سے بہتر بات جو حدیث شریف کے اندر آئی ہے، جو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ حدیث ہے جس کو ابن ماجہ نے بیان کیا ہے کتاب الزہد میں باب صفت الجنہ میں، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث شریف یوں ہے کہ ما منکم احد الا لہ منزلان، تم میں سے جو کوئی بھی ہے اس کی دو منزلیں ہیں، اس کے دو ٹھکانے ہیں، ایک ٹھکانہ اس کا جنت میں لکھ دیا گیا ہے اور ایک ٹھکانہ اس کا جہنم میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں اگر چلا گیا تو جنت والے اس کے منزل کے، اس کے مقام کے وہ وارث ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہے وہ جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اولئک ھم الوارثون۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اور ابن ماجہ نے اس کو تذکرہ کیا ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی کہ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، ہم ہیں یا آپ ہیں، ہم لوگوں کا ایک ایک ٹھکانہ لکھا ہوا ہے۔ جہنم کے اندر ایک سیٹ یا ایک جگہ ہمارے لیے متعین کر دی گئی جس پر ہمارا نام لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر ایک سیٹ اور ایک جگہ ہمارے لیے متعین کر دی گئی جس پر ہمارا نام لکھا ہوا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کا یہی معاملہ ہے، ہر ایک کی، جو بھی انسان ہے، ما منکم احد، تم میں سے جو کوئی بھی ہے، سب کے سب، تمام اولاد آدم، سب کے لیے بات ہو رہی ہے۔ ایک اس کی سیٹ جنت میں، ایک سیٹ اس کی جہنم میں، یعنی ایک مقام اس کا جنت میں لکھا ہوا ہے، ایک مقام اس کا جہنم میں لکھا ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بندہ ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک ہی جگہ تو جائے گا۔ اگر جنت میں داخل ہوگا تو جہنم والی سیٹ خالی ہے، اور اگر جہنم میں داخل ہوا اللہ نہ کرے تو پھر جنت والی سیٹ خالی ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ عالم برزخ میں جا پہنچتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں جا پہنچتا ہے، تو اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ وہ سب کے لیے ہے، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، سب کے لیے۔ مومن کو یہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ، پہلے اسے جہنم دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، اگر تو غلط کام کرتا اور ایمان پر نہ ہوتا، یہ جہنم کا ٹھکانہ، تیرا نام اس پر لکھا ہوا، یہ تیرا ٹھکانہ تھا، مگر اللہ نے تجھے اس سے محفوظ رکھا، تجھے بچا لیا، اور پھر اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا وہ ٹھکانہ ہے جہاں تجھے جانا ہے قیامت کے بعد، جب حساب کتاب ہو جائے گا اس کے بعد تجھے جانا ہے۔ تو بندے مومن اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، تیرا کتنا کرم ہے کہ میں جہنم سے بچا لیا گیا، اور اے میرے رب تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے جنت کو میرے لیے لکھ دیا۔ اے میرے اللہ، جلدی قیامت قائم کر دے تاکہ میں جلدی اپنی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور جو برا بندہ ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، یا جو اور دوسرے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ یہ جنت کا ٹھکانہ دیکھ، اگر تو نیک کام کرتا، اگر تو ایمان پر ہوتا، اگر تیری موت ایمان پر آتی اور نیک کام کرتا تو یہ جنت تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تو نے غلط کام کیے، کفر کا راستہ اختیار کیا، شرک کا راستہ اختیار کیا۔ پھر جہنم دکھائی جاتی کہ یہ دیکھ، یہ تیرا ٹھکانہ ہے جہاں تجھے جانا ہے۔ وہ روتا ہے، افسوس کرتا ہے، چیخیں مارتا ہے، کہتا ہے ہائے ہائے میری بربادی ہے، میں نے کیا کیا۔ پھر وہ کہتا ہے اے اللہ، قیامت جلدی قائم نہ کر، جلدی قیامت قائم نہ کر، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا ٹھکانہ یہ جہنم میں ہے، اسے بھیجا جائے گا، اسے وہاں جانا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بچائے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ متعین ہے، اللہ نے متعین کر دیا، یا تو جنت میں یا جہنم میں۔ اگر جنت میں ہم جاتے ہیں الحمدللہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو لے جائے، آپ کو بھی ہم کو بھی، تو وہ جہنم والی جگہ خالی ہے، اس میں کسی اور کو وہ دی جائے گی۔ اور اگر کوئی جو بھی شخص ہے اپنے گناہوں کی پاداش میں اگر وہ جہنم میں جاتا ہے تو اس کی جنت والی جگہ خالی ہو جائے گی، اور پھر جو اہل جنت ہیں وہ اس کے وارث ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ جگہ خالی تو پڑی نہیں رہے گی، کوئی نہ کوئی تو اس کو پائے گا، کوئی نہ کوئی تو اس کو حاصل کرے گا۔
تو یہی وہ ہے کہ یہ لوگ وارث ہوں گے، اس کو پا لیں گے، ٹھکانے کو پا لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے ٹھکانے ان کے ہو جائیں گے، اب ان کا اپنا ٹھکانہ تو ہے ہی، اور یہ ٹھکانہ بھی ان کو ملے گا، تو یہ وارث ہو جائیں گے اس کے، جنت الفردوس کے۔ تو جنت کے تو حدیث شریف میں آتا ہے، جیسے بخاری شریف کی روایت ہے کہ جنت کے 100 سے زیادہ منازل ہیں، 100 سے زیادہ درجات ہیں۔ اب جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کو ویسی جنت ملے گی۔ جنت کے بھی درجات متفاوت ہیں۔ فردوس کے لغوی معنی وسیع باغ کے ہیں، بہت بڑے باغ کے، اور باغ بول کر یہاں پر بہت بڑی نعمتیں مراد لی گئی ہیں، شاندار عمدہ سا گھر، ہر قسم کی نعمتیں۔ اب جنت الفردوس کے بارے میں ایک روایت سنیے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الجہاد کی باب درجات المجاہدین میں، کہ جب فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ سے سوال کیا کرو، مانگا کرو، تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وہ جنت کا درمیانی حصہ ہے اور اعلیٰ جنت ہے، وہ سب سے بلند جنت ہے وہ۔ اور میرا خیال ہے راوی کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ٹھکانہ ہے، سب سے شاندار جنت، جنت کا سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ہم جنت الفردوس مانگا کریں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہم کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے اہل خانہ کو بھی، اولاد کو بھی، احباب کو بھی، اور تمام کل مومنین، موحدین و موحدات کو۔ اے ہمارے پاک پروردگار ہم سب کو تو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔